عام طور پر نا جب کسی طبی تشخیص کی مطلب میڈیکل ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک طرح کی بالکل دو ٹوک صراحت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جب کسی انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہے. معاملہ بالکل کلیئر ہوتا ہے نا، ہڈی ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی. مطلب انسانوں کو چیزوں کا بالکل سامنے نظر آنا اور واضح خانوں میں بٹا ہوا ہونا بہت پسند ہے. صحیح. لیکن جب انسانی شعور یا تاریخ کے اسباق اور روح کی گہرائیوں کا معاملہ آتا ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ہاں، کیونکہ انسانی روح کا تو کوئی ظاہری ایکس رے نہیں ہوتا. بالکل کوئی ایکس رے نہیں ہے. یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیں، ظاہری اور مادی دنیا کے جو پیمانے ہیں نا، وہ انسانی روح کی پیچیدگیوں اور اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کو ناپنے کے لیے بالکل ناکافی ہیں. ناکافی ہیں. اسی لیے ہمیں ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے جو ظاہر کے یہ جو مادی پردے ہیں ان کو چاک کر کے باطن کی اصل حقیقت دکھا سکے. اور آج ہم بالکل ایسے ہی ایک گہرے فکری جائزے پر نکل رہے ہیں. آج کی اس تفصیلی علمی نشست میں ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کے دوسرے حصے پر غور کریں گے جس میں 13 صورتیں شامل ہیں، یعنی سورۃ البروج سے لے کر سورۃ اللیل تک. جی. اور اس فکری سفر میں جو ہماری رہنمائی کرے گی چیز وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ آفاق فکری مطالعات بیان القرآن. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو صورتیں یہ کوئی الگ الگ مضامین کا بکھرا ہوا مجموعہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے کھنڈرات سے لے کر انسانی روح کے تاریخ ترین اور روشن ترین گوشوں تک کا ایک انتہائی منظم فکری سفر ہے. ایک باقاعدہ تسلسل ہے. صحیح. لیکن ان مضامین کی گہرائی میں اترنے سے پہلے نا ذرا تسلسل قائم کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. 30ویں پارے کا جو پہلا حصہ تھا، مطلب سورۃ النبا سے سورۃ الانشقاق تک، اس کا مجموعی منظرنامہ کیا تھا؟ دیکھیں، اس فکری تسلسل کو سمجھنے کے لیے نا وہ پہلے حصے کا پس منظر واقعی بہت ناگزیر ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نشاندہی کرتے ہیں کہ 30ویں پارے کا وہ پہلا حصہ ایک زبردست کائناتی بیداری کا اعلان ہے. کائناتی بیداری. جی، سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الانشقاق تک قرآن نے ایک بہت ہی وسیع یعنی ایک میکرو لیول کا نقشہ کھینچا ہے. وہاں سارا زور اس بات پر تھا کہ یہ جو موجودہ دنیاوی نظام ہے نا، جسے انسان بالکل دائمی سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا. ہاں بالکل، اسے ایک دن اپنے حتمی انجام کو پہنچنا ہے. ستاروں کا بکھرنا، پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا اور آسمان کا پھٹ جانا. خوفناک منظر کشی ہے. انتہائی ہولناک منظر کشی ہے قیامت کے قیام کی. اس حصے کا مقصد دراصل انسان کو باہر کی دنیا کے اس عبرتناک انجام سے چونکا کر بیدار کرنا تھا، یعنی ایک طرح کا کائناتی الارم بجانا تھا. یار یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. مطلب پہلے حصے میں ہمیں کائنات کے پھٹنے اور بکھرنے کا ایک طوفانی منظر دکھایا گیا اور پھر اچانک ایک شفٹ آتا ہے. بہت بڑا شفٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البروج سے نا یہ کائناتی کیمرہ ایک دم زوم ان کرتا ہے اور ہمیں کائنات کی وسعتوں سے نکال کر براہ راست انسان کے اندر اور دنیاوی تاریخ کے بالکل مخصوص واقعات میں لے جاتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک نا یہی قرآن کا اصل معجزاتی اسلوب ہے. اچھا. جی، کائنات کے اس بڑے پردے پر قیامت کی ہولناکی دکھانے کے بعد اب جو فوکس ہے وہ انسان کے داخلی رویوں، اس کی نفسیات اور ان آزمائشوں کی طرف مڑتا ہے جو اسے اس دنیا میں پیش آتی ہیں. یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ قیامت تو آنی ہی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس درمیانی وقت میں اس دنیا کے اندر اہل ایمان پر کیا گزر رہی ہے. آپ دیکھیں، سورۃ البروج کا آغاز ہی ایک انتہائی لرزہ خیز تاریخی واقعے سے ہوتا ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ؟ جی بالکل، اصحاب اخدود یعنی آگ کی خندقوں والوں کا واقعہ. اور یہ شفٹ بظاہر بہت متضاد لگتا ہے. مطلب ایک طرف ہم کائنات کے انجام کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف ہم سیدھا دنیاوی تاریخ کے ایک ایسے واقعے میں آ گئے جہاں لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. یہ واقعہ ہمیں دراصل کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعہ دراصل ایمان کی قیمت اور استقامت کی نفسیات کو بیان کرتا ہے. اصحاب اخدود ان اہل ایمان کا گروہ تھا جنہیں وقت کے جو جابر حکمران تھے نا، انہوں نے محض ان کے عقیدے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ کی خندقوں میں پھینک دیا تھا.
صرف ایمان لانے کی وجہ سے؟ بالکل. اور ڈاکٹر اسرار احمد یہاں ایک بہت گہری فکری بحث چھیڑتے ہیں. اگر بظاہر دیکھا جائے یعنی صرف مادی دنیا کی اینک سے ہم دیکھیں تو وہ اہل ایمان تو ناکام نظر آتے ہیں نا. ان کی تو جان چلی گئی، وہ راکھ ہو گئے. جی، اور ظالم حکمران اپنے تخت پر بیٹھے مسکراتے رہے. یعنی دنیاوی طور پر تو وہی کامیاب رہے. صحیح. لیکن قرآن اس مادی پیمانے کو یکسر مسترد کرتا ہے. قرآن یہ اصول طے کرتا ہے کہ جو اصل کامیابی ہے نا، وہ ظاہری فتح یا شکست نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی ہر حال میں حق پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے. اور وقت کے ان فرعونوں کا جو حتمی انجام ہے وہ اسی خالق کی پکڑ ہے جو دیر سے تو آ سکتی ہے لیکن اس سے بچ نکلنا بالکل ناممکن ہے. اگر ہم اس بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے. جی بتائیں. دنیاوی ظالم تو بظاہر اپنے جرائم کر کے اور انہیں چھپا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اور میرا خیال ہے اس کا جواب ہمیں اگلی ہی فکری کڑی میں ملتا ہے. بالکل، سورۃ الطارق میں. جی، جہاں گفتگو کا رخ کائنات سے مڑ کر انسان کی اپنی جسمانی تخلیق اور پھر اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کی طرف ہو جاتا ہے. میں اسی تصور یعنی تبلیغ السرائر کی بات کر رہا ہوں. یہ واقعی قرآن کے فکری تسلسل کا ایک شاہکار کمال ہے. جب سورۃ البروج میں یہ ثابت ہو گیا نا کہ ظالم بظاہر دنیا میں بچ نکلتے ہیں تو سورۃ الطارق انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے. انسان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا اپنی پیدائش کے مراحل پر غور کرو کہ کس طرح ایک انتہائی حقیر اچھلنے والے پانی کی بوند سے اسے وجود بخشا گیا. تو جو خالق اتنے حقیر اور تاریک مقام سے ایک مکمل انسان تخلیق کر سکتا ہے تو کیا وہ قیامت کے دن انسان کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو نکال کر سامنے لانے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل. اور اسی کو تبلیغ السرائر کہا گیا ہے. یعنی وہ دن جب انسان کے تمام پوشیدہ راز، اس کی نیتیں، اس کی منافقتیں اور ارادے فاش کر دیے جائیں گے. یہاں مجھے دور حاضر کی ایک بہت ہی برمحل سی تشبیہ یاد آ رہی ہے. آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مکمل طور پر کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. ہاں یہ تو ہے. مطلب کوئی شخص اپنا میسج ڈیلیٹ کر دے، اپنی براؤزنگ ہسٹری ختم کر دے یا اپنا اکاؤنٹ ہی اڑا دے، لیکن وہ جو ڈیٹا ہے وہ کلاؤڈ میں یا کسی مرکزی سرور پر کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے. اور فورینزک والے اسے نکال لیتے ہیں. بالکل. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح انسان کی ہر نیت، ہر گزرنے والا خیال اور ہر عمل کا ایک روحانی فٹ پرنٹ اس کائنات کے کسی ابدی سرور میں مسلسل محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا زبردست بات کیا آپ نے. جو تبلیغ السرائر کے دن ایک کھلی اسکرین کی طرح سب کے سامنے پلے کر دیا جائے گا. یہ واقعی ایک انتہائی شاندار اور گہری تشبیہ ہے. واقعتاً معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. دیکھیے، دنیا کی عدالتیں اور یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں. ان کی پہنچ صرف اس ڈیٹا تک ہے جو بس ہارڈ ڈرائیو پر نظر آ رہا ہے. صحیح. لیکن خدا کی عدالت اس روحانی کلاؤڈ تک مکمل رسائی رکھتی ہے جہاں انسان کے ہر احساس، اس کی ہر چھپی ہوئی نیت اور ہر اس جرم کا لاگ موجود ہے جو اس نے گھپ اندھیرے میں کیا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد اسی بات کو سمجھاتے ہیں کہ انسانی ساخت کی جو ظاہری تخلیق ہے نا اور باطنی رازوں کے فاش ہونے کے درمیان یہ تعلق کوئی محض اتفاقی نہیں ہے. جو خدا خلیات یعنی سیلز کے پوشیدہ تہوں سے انسان بنا سکتا ہے، وہ روح کی تہوں سے اس کی نیتیں بھی نچوڑ کر سامنے لے آئے گا. لیکن دیکھیں، یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک چیلنج پیش کرنا چاہوں گا. یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. کیسا امتحان؟ مطلب جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک دن یہ تمام راز فاش ہونے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جسے قرآن تزکیہ کہتا ہے، یعنی پاکیزگی. جی بالکل. تو پھر بھی انسان عملی طور پر اس کی طرف کیوں نہیں آتا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ دنیا کے جو فوری اور نقد فائدے ہوتے ہیں وہ اتنے پرکشش ہوتے ہیں. مطلب وہ بالکل آنکھوں کے سامنے چمک رہے ہوتے ہیں. بالکل.
ہم آخرت کی پائیداری پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایک طویل مدتی سرمایہ کاری یعنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرح کوئی انسان اس نقد فائدے کو ادھار کے لیے کیوں چھوڑے؟ آخرت کا انعام تو ادھار ہے نا، بعد میں ملے گا، جبکہ دنیاوی کرپشن یا دھوکہ دہی یا کسی شارٹ کٹ سے ملنے والا جو فائدہ ہے وہ کیش ہے، نقد ہے۔ تو انسان کے لیے یہ عملی قربانی دینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ نے انسانی نفسیات کی سب سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد اپنے مطالعے میں اس مقام پر بڑی تفصیلی اور عمیق بحث کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ اور اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں نا، وہ دراصل اسی نفسیاتی کشمکش کا جواب دیتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، سورۃ الاعلیٰ میں ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ قد افلح من تزکا، یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو ان دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لیا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اسی صورت میں انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو آپ نے ابھی ذکر کی، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ انسان فطری طور پر عاجلہ یعنی فوراً مل جانے والی چیز کی طرف لپکتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ نقد فائدے کا دیوانہ ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن شعور اور جو عقل سلیم ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ شعور یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا یہ جو نقد فائدہ ہے یہ فانی ہے، یعنی یہ ختم ہونے والا ہے، جبکہ آخرت کی وہ طویل مدتی سرمایہ کاری باقی رہنے والی ہے اور بدرجہ بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہے کہ وہ اس عارضی نقد کو دائمی ادھار کے لیے قربان کرے۔ اور جو انسان یہ قربانی نہیں دیتا، جو بس اس فوری کیش کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اس کا انجام سورۃ الغاشیہ میں ایک بہت ہی ہولناک منظر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ الغاشیہ یعنی سب کچھ ڈھانپ لینے والی آفت۔ ہاں، سورۃ الغاشیہ دراصل اس پوری نفسیاتی کشمکش کا جو حتمی نتیجہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں رزلٹ کارڈ پیش کرتی ہے۔ اس دن انسانیت واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک وہ گروہ ہوگا جن کے چہرے خوف، تھکاوٹ اور ذلت سے جھکے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت مشقت کی، لیکن ان کی ساری دوڑ دھوپ صرف اس فانی دنیا کے لیے تھی، اسی نقد فائدے کے لیے۔ جی، تو اس دن انہیں احساس ہوگا کہ ان کی زندگی بھر کی محنت رائے گاں گئی، کیونکہ انہوں نے غلط جگہ انویسٹ کیا تھا۔ جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے چہرے حشاش بشاش اور پرنور ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی دنیاوی محنت پر مطمئن ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس طویل مدتی سرمایہ کاری کو چنا تھا۔ بالکل، انہوں نے نقد اور ٹھکرا کر اپنے نفس کا تزکیہ کیا تھا۔ اگر ہم اسی نقد فائدے کی دوڑ کو انفرادی سطح سے اٹھا کر ذرا عالمی یا اجتماعی سطح پر دیکھیں تو ہماری تاریخ کے صفحات ایسی قوموں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اسی مادی اور نقد فائدے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور سورۃ الفجر میں ہمیں اس کا بہت ہی عبرتناک جواب ملتا ہے۔ جی، ڈاکٹر اسرار احمد سورۃ الفجر کی تفسیر میں تاریخ کے اس پہلو پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہاں ان قوموں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جو اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں، جیسے قوم عاد۔ جی، قوم عاد، جن کی جسمانی طاقت اور تعمیرات کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ پھر قوم سمود، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محفوظ اور شاندار وادیاں بسا لیں، اور فرعون جو میخوں والا یعنی ایک انتہائی منظم اور وسیع فوجی طاقت کا مالک تھا۔ ان سب میں ایک چیز تو کامن تھی نا، پیدا کر دی جسے قرآن استغنا کہتا ہے۔ استغنا یعنی خود کو خدا سے بے نیاز سمجھ لینا۔ جی، جب انسان کی تمام مادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو اسے لگتا ہے کہ اسے کسی خالق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی تکبر اور جو سرکشی تھی، یہ ان کی تباہی کا سبب بنی، اور آج وہ محض تاریخ کے خنڈرات ہیں۔ یہ تکبر اور مادی قوت کا انجام تو ایک طرف ہو گیا نا، لیکن اسی سورۃ الفجر کا جو اختتامی حصہ ہے جی، وہ انتہائی پرسکون اور متاثر کن ہے۔ ایک طرف تو متکبر قوموں کی چیخ و پکار ہے، اور دوسری طرف ایک انفرادی مومن کی معراج کا تذکرہ ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ نفس مطمئنہ۔ یہ تضاد جو ہے نا، یہ قرآن کی بلاغت کا عروج ہے۔ ایک طرف فرعونیت کا شور ہے اور اس کی ذلت آمیز تباہی ہے،
اور اس کے بالکل برعکس ایک سچے مومن کا خاموش لیکن شاندار انجام۔ خالق کائنات خود پکار کر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان پا جانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد واضح کرتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ دراصل وہ روح ہے جس نے دنیا کی ہوس اور ان مادی طوفانوں کے درمیان ہر حال میں خود کو اللہ کی رضا پر راضی رکھا۔ یہ وہ سکون ہے جو کسی فرعون کو اس کے مضبوط ترین محلوں میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیں، یہ نفس مطمئنہ کا مقام بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل جاتا۔ مطلب یہ کوئی ایسی منزل نہیں ہے جو کسی شارٹ کٹ سے حاصل ہو جائے۔ اس کا راستہ ایک بڑی کڑی مشقت سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو سورۃ البلد میں ایک بہت ہی طاقتور انداز میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی، وہاں ایک دشوار گزار گھاٹی کا ذکر ہے۔ بالکل۔ سورۃ البلد انسانی زندگی کی ایک بہت ہی تلخ اور بنیادی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جی، انسان کی تو ساخت ہی ایسی ہے نا کہ اس کی زندگی محنت اور مشقت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ وہ پیدا بھی تکلیف میں ہوتا ہے اور مرتا بھی تکلیف میں ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مشقت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ مشقت کس سمت میں کی جا رہی ہے۔ کس سمت میں؟ اسی لیے قرآن یہاں عقبہ کا تصور پیش کرتا ہے۔ عقبہ اس کھڑی اور دشوار گزار گھاٹی کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا انتہائی محنت طلب کام ہو۔ انسان دیکھیں، دنیا کے نقد فائدوں کے لیے تو ہر مشقت اٹھا لیتا ہے، لیکن حق کے اس دشوار گزار راستے پر قدم رکھنے سے کتراتا ہے، جس میں غریبوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرانا اور حق کی خاطر اپنی مالی و جانی قربانی دینا شامل ہے۔ بالکل۔ اس تصور کو ہم آج کے ایک عام فہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک جم کا یعنی ورزش گاہ کا تصور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مشقت تو ہر صورت لکھی ہے۔ جم کی مثال کیسے؟ دیکھیں، ایک مجرم یا چور بھی تو بہت مشقت کرتا ہے نا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، خطرات مول لیتا ہے، اور ایک دیانتدار انسان بھی رزق کے حلال کمانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے۔ بالکل، محنت تو دونوں کر رہے ہیں۔ تو جم میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم غلط طریقے سے اور بے ہنگم انداز میں وزن اٹھائیں تو ہم اپنے ہی پٹھے کھینچ لیں گے اور خود کو زخمی کر بیٹھیں گے۔ مشقت تو وہاں بھی ہوگی نا، مگر وہ تباکن ہوگی۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم ایک ماہر انسٹرکٹر کی رہنمائی میں، درست سمت میں اور صحیح طریقے سے وزن اٹھائیں تو وہی مشقت ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرے گی۔ تو حق کی یہ جو دشوار گزار گھاٹی یعنی عقبہ، اس کا انتخاب کرنا اور اس پر قدم رکھنا دراصل ہماری روح کا جم ہے۔ کیا بات! یہ وہ بامقصد مشقت ہے نا جو روح کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ مضبوط کر کے اسی نفس مطمئنہ کی پرسکون منزل تک لے جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ہو۔ بے سمت اور مادی مشقت واقعتاً انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے ہلاک کر دیتی ہے، اور بام مقصد مشقت اسے کمال تک پہنچاتی ہے۔ یہ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ اور دیکھیں، یہاں سے یہ فکری تسلسل تاریخ اور انسانی نفسیات سے نکل کر پوری کائنات کے نظام کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے۔ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل میں جی، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل دراصل اسی کائناتی توازن اور انسان کے حتمی انتخاب کی داستان ہے۔ سورۃ الشمس اپنے اسلوب کے لحاظ سے بڑی منفرد اور جلال والی سورت ہے۔ اس میں کائنات کے اتنے شاندار مظاہر کی مسلسل قسمیں کھائی گئی ہیں، اور پھر ان قسموں کو انسان کے نفس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کہواتے ہیں کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ان جوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد یعنی اپوزٹ بھی ہیں، اور ایک زبردست توازن بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، جیسے سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین۔ بالکل، یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں دو الگ الگ قوتیں موجود ہیں، اور پھر ان کائناتی قسموں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
یعنی ہم نے اس نفس کے اندر ہی نیکی اور بدی دونوں کی پہچان الہام کر دی ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک بلٹ ان اخلاقی کمپاس یا سینسر موجود ہے۔ انسان اندر سے جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر ایک حتمی کائناتی قاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، دبا دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ بالکل۔ اس کائناتی توازن اور تضاد کے بعد سورۃ اللیل اسی اصول کو ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری کوششوں پر کیسے لاگو کرتی ہے؟ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سعیکم لشتیٰ، یعنی بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ جس طرح دن اور رات الگ ہے نا، اسی طرح دنیا میں انسانوں کی جو تگ و دو ہے وہ بھی الگ الگ سمتوں میں جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور بھلائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کے لیے کامیابی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں اور مادی دولت پر بھروسہ کر کے خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور تنگی کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جب وہ آخرت کے گڑھے میں گرے گا نا تو اس کی وہ ساری جمع کی ہوئی دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو یکجا کریں تو یہاں ایک بڑی سخت حقیقت سامنے آتی ہے۔ جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے نا، مطلب اگر دن کا اجالا ہے تو رات کا اندھیرا نہیں ہے، اور اگر رات ہے تو دن نہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کا ہر عمل، اس کی ہر کوشش یا تو اسے روشنی یعنی تزکیہ اور کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے، یا پھر رات کے اندھیرے یعنی ناکامی اور تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہاں کوئی درمیانی راستہ، کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ کوئی گرے ایریا نہیں، بالکل۔ ہم ایک ہی وقت میں دن اور رات میں تو نہیں رہ سکتے نا۔ ہم یا تو اپنا تزکیہ کر رہے ہیں یا پھر اپنے نفس کو گناہوں میں دبا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور یہی ڈاکٹر اسرار احمد کے اس پورے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ انسان اس کائنات میں کوئی غیر جانبدار ہستی یعنی کوئی نیوٹرل وجود نہیں ہے جو بس یوں ہی وقت گزار کر چلا جائے۔ 30ویں پارے کے پہلے حصے نے کائنات کے انجام کا خوف دلا کر بیدار کیا تھا، اور اس دوسرے حصے نے یہ واضح کر دیا کہ اس کائناتی احتساب کے دن کامیاب وہی ہوگا جس نے دنیا کے ان نقد فائدوں کی کشش سے خود کو بچایا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور حق کی دشوار گزار گھاٹی کو پار کرنے کی باقاعدہ شعوری مشقت اٹھائی۔ واقعی یہ صورتیں عقیدے کی مضبوطی سے لے کر کائناتی توازن کے ذریعے انسان کو ایک انتہائی شفاف احتساب کے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ یہ سفر روح کو جھنجھوڑ دینے والا ضرور ہے، لیکن یہ مایوسی کی طرف نہیں بلکہ اسی نفس مطمئنہ کی پرسکون منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل درست۔ تو اس گہرے اور فکر انگیز جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو، سننے والوں کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر کائنات کا ہر ذرہ اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، سورج اور رات اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور انسان کی ہر محنت لازماً کسی نہ کسی حتمی نتیجے کی طرف جا رہی ہے، تو آج اسی لمحے ہماری اپنی جو روزمرہ کی بھاگ دوڑ اور تگ و دو ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر ہمیں کس انجام کی طرف دھکیل رہی ہے؟ کیا ہم اس دشوار گزار گھاٹی پر چڑھ کر روشنی کی طرف جا رہے ہیں، یا بس نقد فائدوں کے پیچھے بھاگ کر اندھیرے کی طرف؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت گہرا سوال ہے۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم پیغام۔ بیان القرآن کے ان انقلابی دروس اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے اس عظیم فکری پیغام کو عام کرنے کے لیے العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے کی جانے والی اس علمی کاوش کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ شعور زیادہ سے زیادہ ذہنوں تک پہنچ سکے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، آخر میں ایک وضاحتی نوٹ بھی شامل کرتا چلوں۔ متبادل اور جدید علمی اسلوب کو فروغ دینے کے لیے ہماری اس نشست کی یہ آوازیں اور یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ دراصل مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ یہ علم ایک نئے اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچ سکے۔ بالکل۔ تو سننے اور اس فکری سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے علمی جائزے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔